اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف ماہ رمضان کے عنوان سے آج درس نمبر 14 ہے۔ ماہ رمضان کی 14ویں شب کی مخصوص نماز 6 رکعت ہے، دو رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ زلزال پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے 14ویں روزے کا ثواب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ 14ویں ماہ رمضان کے 14ویں روزے کا ثواب ایسا ہے گویا تم لوگوں نے آدم و نوح اور ان کے بعد ابراہیم و موسیٰ اور ان کے بعد داؤد و سلیمان سے ملاقات کی ہو، اور گویا اللہ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا ہو ہر نبی کے ساتھ 2000 سال قرار دینے کا۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ صفحہ نمبر 83۔ ماہ رمضان کے 14ویں دن کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن کی برکت سے میری لغزشوں کا مواخذہ نہ کرنا اور میرے عذر اور غلطیوں کو قبول فرمانا، اور مجھے مصیبتوں آفات کا ہدف قرار نہ دینا۔ تجھے تیری عزت کا واسطہ اے مسلمین کو عزت بخشنے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں گناہوں کے سبب ہونے والی گرفت اور سخت ترین آفات و بلاؤں کے ذریعے ہونے والی آزمائشوں سے بخشش طلب کی گئی ہے۔ اللہ کو اس کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتے ہوئے لہذا اس دعا میں گناہوں پر توبہ وغیرہ کے سلسلے میں 3 مطالب مورد بحث ہیں۔ پہلا مطلب جو ہے وہ دعا میں اثرات کے کیا معنی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اثرات مادہ اثرا اثار عصور سے ہے، جس کے معنی لغزش، کھا جانے، گر جانے، نا آگاہ کسی چیز سے آگاہ ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ اثرا۔ اب یہ لغزش کھانے کے مندرجہ ذیل موارد ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے مذہبی مسائل میں لغزش کھانا ہو، مثلا دین کو صحیح نہ سمجھنا یا سمجھنے کے بعد دین سے غلط استفادہ کرنا، یا دشمنان دین کی تبلیغات پر کان دھرنا وغیرہ۔ دوسرا لغزش کی صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ فرہنگی مسائل میں لغزش کھانا، مثلا ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، ای میل، فساد و فحشا پھیلانے والی CDs، نشاندار لباس جو مغربی طرز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، روزانہ ایک ڈیزائن کا لباسوں میں آنا وغیرہ، سیکس والی تصاویر کو دیکھنا، اچھے اور نیک لوگوں کو چھوڑ کر برے لوگوں کی پیروی کرنا وغیرہ، ان مطالب میں جو فرہنگی لحاظ سے ہیں لغزش کھانا۔ یا تیسرا یہ کہ اقتصادی مسائل میں لغزش کھانا، مثلا دھوکے بازی، چوری، سود بازی، ثروت اندوزی، کام کم کرنا، رفاہ طلبی، رشوت لینا، ملکی سرمایہ کو ملک سے باہر لے جانا وغیرہ۔ چوتھا یہ کہ عبادتی مسائل میں لغزش کھانا، مثلا ٹھیک ہے عبادت انسان کر رہا ہے لیکن شرک جلی یا خفی میں مبتلا ہونا، رحمت الہی سے مایوس ہونا، ریاکاری، دکھاوا، غرور و تکبر، غضب، حسد، تہمت، غیبت، یہ سب گناہ کرنا، یا گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا، حق کو چھپانا، بری دلالی کرنا، چغل خوری، سوء ظن رکھنا، عہد شکنی کرنا، ظلم و ستم کرنا، کم بیچنا، یتیم کا مال کھانا، خیانت کرنا، اسراف، عاق والدین قرار پانا، قطع رحمی کرنا، واجبات دینی کو ترک کرنا یا بے اہمیت جاننا، ترک محرمات کو اہمیت نہ دینا، ہر طرح کے جہاز سے فرار کرنا وغیرہ،
یہ عبادتی مسائل میں لغزشیں ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 107 میں بھی ارشاد ہوا، پھر اگر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے 2 افراد گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان افراد میں سے جو میت کے قریبی عزیز ہوں، اور وہ قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے، بے شک اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو اصحاب کہف کے حالات سے مطلع کر دیا تھا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ قیامت سچا ہے، اور بے شک قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب لوگ آپس میں اصحاب کہف کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے غار پر عمارت بنا دی جائے، ان کا پروردگار ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، کہا ان لوگوں نے جو دوسروں کی رائے پر غالب آ گئے تھے کہ ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں توبہ کے بارے میں، توبہ جس کے معنی لوٹنے، پشیمان ہونے، شرمندہ ہو کر دوبارہ اس کام کی طرف نہ جانے کے ہیں، لہذا قرآن توبہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انسانوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال کو جانتا ہے۔ دوسرا مطلب توبہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، اور تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ تیسرا مطلب توبہ کے سلسلے میں توبہ کا زمان ہے کہ توبہ کا زمانہ کیا ہونا چاہیے، کس وقت توبہ کرنی چاہیے اور کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے، لہذا سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، اور ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، اور اسی طرح ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ اگر کوئی توبہ کی توفیق پالے اور توبہ کرے تو توبہ کے آثار و برکات بھی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے توبہ کرنے والے کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ افراد کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ افراد کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوا گناہوں کی مغفرت کے بارے میں کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور اس پر باقی رہا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ کی بھی چند مراتب ہیں۔ نمبر 1، رکن توبہ، کہ توبہ کا رکن کیا ہے، یعنی دوبارہ سے سابقہ گناہ نہ کرنے کا محکم ارادہ کرنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے باقی رہنا۔ دوسرا مراتب توبہ میں سے شرط توبہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے تنبیہ کرنا اپنے آپ کو کہ حرام سے حاصل شدہ مال کو لوٹانا اور اگے ہوئے گوشت کو گھلا دینا جو حرام مال کھانے سے گوشت بنا ہے، اتنا توبہ اور گریہ ازاری کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ حرام سے خلق شدہ گوشت گھلے۔ تیسرا شرط مراتب توبہ میں سے شرط قبولیت توبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقوق الہی اور حقوق الناس کو ادا کرنا۔ البتہ توبہ کی ایک اہم ترین شرط ہے جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں اس طرح سے ذکر ہوئی کہ اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ طور پر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔
جیسا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعائے حمزہ شمالی میں اس طرح سے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، میں گناہ کرتے وقت تیری ربوبیت کا منکر نہیں تھا، اور نہ تیرے امر کو خفیف شمار کرتے ہوئے، اور نہ تیری سزا کو کم شمار کرتے ہوئے، اور نہ تیری طرف سے دیے ہوئے وعدہ عذاب کو چھوٹا سمجھتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، بلکہ یہ خطا تھی جو مجھ سے سرزد ہوئی، جسے میرے نفس امارہ نے حق کو میرے سامنے مشتبہ کر دیا تھا اور میری خواہشات مجھ پر غالب آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ معصوم ابن معصوم جن سے خطا کا امکان نہیں، وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ میں یوں مناجات کیا کرتے تھے کہ اے میرے مولا و آقا، تو ہی سب پر غالب ہے اور میں مغلوب ہوں، کیا مغلوب کی مدد کرنے والا غالب کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کتاب روضۃ الواعظین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، میں نے ہی بادشاہوں کو خلق کیا ہے، ان کے قلوب میرے ہی ہاتھ میں ہیں، بادشاہوں کے قلوب کو ان پر غضبناک کر دیتا ہوں، لہذا جو قوم میری اطاعت کرتی ہے تو میں بادشاہوں کے قلوب کو ان کے لیے مہربان کر دیتا ہوں، اور جو قوم میری معصیت کرتی ہے تو میں بادشاہوں کے قلوب کو ان پر غضبناک کر دیتا ہوں۔ لہذا اے لوگوں، خبردار، بادشاہوں کی خاطر اپنے نفسوں کو ادھر ادھر مشغول نہ کرنا، مجھ سے توبہ کرنا تو میں ان کے قلوب کو تمہاری طرف پھیر دوں گا، تمہارے لیے مہربان کر دوں گا۔ روایت کا حوالہ کتاب روضۃ الواعظین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478۔ اور آج کی دعا میں تیسرا مطلب اللہ کی طرف سے ہونے والے امتحانات کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالی کے امتحانات کی ایک علت انسانی تربیت ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوا، پھر اللہ نے تم لوگوں پر غم کے بعد سکون کی نیند کو طاری کیا، جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی اور دوسرا گروہ اپنی جانوں کی فکر میں تھا، اور اللہ کے بارے میں وہ لوگ بدگمانی کر رہے تھے، دوران جاہلیت کی طرح کے خیالات کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کے معاملات میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہے۔ ان سے کہہ دو اے نبی کہ اختیار تو صرف اللہ کو ہے، لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا تمہارے سامنے اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے نبی، تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم لوگ گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کی موت جہاں لکھ دی گئی ہوتی ہے وہ ہر حال میں اپنے مرنے کی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے آزمانا چاہتا ہے اور تمہارے ضمیروں کو خالص کرنا چاہتا ہے، اور اللہ دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانی ہدایت چاہتا ہے، لہذا اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اور انسانی بشارت کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 میں ارشاد ہوا، وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے درود ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ امتحان الہی بھی مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم سب کو سختیوں اور آزمائشوں کے ذریعے آزمائیں گے، اور تم سب ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوا، اور جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے قرار پائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا، جب تم لوگ بلندی پر چڑھ رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جبکہ رسول پیچھے کھڑے تم لوگوں کو پکار رہے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چیز پر جو ہاتھ سے نکل گئی ہو، اور نہ اس مصیبت پر جو تم تک پہنچی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک بڑا انعام بڑے امتحان ہی کی صورت میں ملتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی جب کسی کو زیادہ دوست رکھتا ہے تو اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے، لہذا جو اللہ کے امتحان سے راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اللہ سے راضی رہتا ہے ناراض رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب جامع الاخبار صفحہ نمبر 114۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔